یہ بتائیں جو سائفر کیس ہے، آپ گورنر بھی رہے ہیں، اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، اگر ایک وزیر اعظم کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کے ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور ایک سائفر آ رہا ہے، کیا اس کے فرائض میں شامل نہیں اپنی قوم کو، متعلقہ اداروں کو آگاہ کرے؟ اور دوسرا، کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، جیل میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز دے سکتی ہے، کیا سابق وزیر اعظموں پہ ایسے مقدمہ درج ہونے چاہیے آئینی ماہر ہونے کے ناطے بھی اور سیاستدان ہونے کے ناطے بھی، کہ اگر آپ گورنر ہیں تو آپ کی بھی بڑی ذمہ داریاں تھیں؟ دیکھیں بھٹی صاحب، پہلے میں سائفر کی بات آپ کو عرض کرتا چلوں. یہ سائفر کی وہی مماثلت ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہینری کسنگر نے جب دھمکی دی تھی، دھمکی آمیز، اور اس نے کہا تھا کہ تم ایٹم بام بنانا بھٹو بند کر دو وگرنہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے. We will make an example out of you. تو ہم نے یعنی، اور وہ راجہ بازار میں بھٹو صاحب نے وہ لہرایا تھا کہ یہ دیکھیں مجھے ہینری کسنگر نے دھمکی دی اور قوم کو اعتماد میں لیا تھا، اور پھر اسمبلی میں بھی یہ بات کی تھی. تو لیکن ہم نے ہینری کسنگر کا تو کچھ نہ کیا، چونکہ وہ امریکہ بادشاہ ہے، ہم غلام ہیں، ظاہر ہے. تو ہم نے جو ہے بھٹو صاحب کو اپنا ضیاء الحق اور مولوی مشتاق چیف جسٹس کے ذریعے ہم نے ان کو واقعی عبرت کا نشان بنا کے ان کو ہم نے پھانسی دے کر لحد میں اتار دیا، اور ہم نے بہت زیادہ تابعداری اور غلامی کا جو ہے اپنا پورا ثبوت بھرپور دیا. اب ایگزیکٹلی وہی ریپلیکا میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈونلڈ لو، چلیں وہ تو ہینری کسنگر ایک فارن منسٹر تھا، یہ ایک بیوروکریٹ جو ہے، سیکنڈ ریٹ بیوروکریٹ جو ہے، ہمارے امبیسڈر کو امریکہ میں کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو پریمیئر شپ سے ہٹا دیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. ہم غلام ہیں نا بھٹی صاحب، غلام ہیں. اس لیے ڈونلڈ لو کا ہم نے حکم نامے کو عمل کیا، سلام کر کے ہم نے پرائم منسٹر عمران خان کو چلتا کیا. لیکن ہم نے کہا غلامی کی یہی عذاب نہیں ہے. ہم نے ان کو پنجرے میں ڈال کے، یعنی جیل میں ڈال کے، ہم نے وہ تصویریں بھی ڈونلڈ لو کو اور امریکہ کو بھیج دیں کہ جناب ہم اس قدر وفادار ہیں. دیکھیں بھٹی صاحب، یہ 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت اسی چیز کی متقاضی ہے کہ پرائم منسٹر کو یہ قوم کو بتانا چاہیے تھا کہ ایک امریکہ کا جو بیوروکریٹ ہے میرے امبیسڈر کو، پاکستان کے امبیسڈر کو یہ دھمکی دے رہا ہے. اور دیکھیں یہ صرف عمران خان کا نظریہ نہیں ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں اس وقت پرائم منسٹر عمران خان، فارن منسٹر، ڈیفنس منسٹر اور چاروں افواج پاکستان کے سارے سربراہان موجود ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان، یعنی پاکستان کے اندرونی معاملے میں یہ معاملات میں شدید مداخلت ہے. اور ایک اسٹرانگ ڈیماش لکھا جائے، ایک سخت اس کا جو ہے تنبیہ کی جائے اسے ڈونلڈ لو کو. اچھا پھر یہی نہیں ہے، اب چلے نکال دیا. اس کے بعد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم آ گئے. محترم شہباز شریف صاحب نے پھر نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی، اس میں پاکستانی امبیسڈر مجید کو بلایا گیا، اس کو دکھایا گیا. اس نے کہا ہاں جی یہ بالکل جو ہے یہ سائفر ٹھیک ہے، میں نے بھیجا تھا اس کا، چونکہ سائفر تو فارن منسٹری میں وہ کوڈڈ ورڈز میں ہوتا ہے، اس کا آپ ٹرانسکرپٹ بناتے ہو، ڈی کوڈ کر کے ٹرانسکرپٹ بناتے ہو. سائفر وہیں موجود ہے، سائفر موجود ہے اس لیے کہ وہ کوڈیفائیڈ اس میں ہوتا ہے، لیکن اس کا ٹرانسکرپٹ جو ہے کابینہ میں دیا گیا نیشنل. پھر نیشنل سیکیورٹی کونسل جس میں سربراہان سارے موجود تھے، خواجہ آصف موجود تھے ڈیفنس منسٹر کے طور پر، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب موجود تھے اور کابینہ. پھر کنفرم کیا گیا انہوں نے کہ واقعی یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. ہاں البتہ جب شہباز شریف نے نیشنل اسمبلی میں تقریر کی تو اس نے کہا جی یہ تو تصدیقاً ہے کہ اس نے مداخلت کی ہے اور یہ باتیں کی ہیں، لیکن یہ سازش نہیں ہے. عمران خان کو نکالا ہم نے نو کانفیڈنس کے ذریعے، یہ امریکہ کی سازش پہ ہم نے نہیں نکالا. اتنا فرق تھا. یہ تو آپ کا سیاسی بیانیہ بھٹی صاحب ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری غیرت اور حمیت، اور ہم ایک ایٹامک پاور ہیں، چھٹی بڑی فوج ہمارے پاس دنیا کی موجود ہے. پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے. کیا یہی خود مختاری کا تقاضا ہے؟ اور پرائم منسٹر کا اوتھ دیکھیں بھٹی صاحب جو حلف اٹھاتا ہے،
اس حلف میں کہتا ہے کہ جو بھی معاملات میرے پاس آئیں گے میں یعنی پاکستان کا پرائم منسٹر کو واحد یہ اختیار ہے، باقی سارے آپ حلف دیکھ لیں ان میں نہیں ہے۔ پرائم منسٹر ایز اے چیف ایگزیکٹو، ایز اے لیڈر آف دی ہاؤس ان دا نیشنل اسمبلی، اس کو یہ اختیار آئین نے دیا ہے کہ وہ اگر کوئی چیز قوم کی مفاد میں سمجھتا ہے، ملک کی مفاد میں سمجھتا ہے، تو وہ قوم اور ملک کو وہ سیکرٹ بات بھی ہو تو وہ اس میں ان کو کانفیڈنس میں لے سکتا ہے، ان کو عدم کھوسا اعتماد صاحب میں لے آپ سکتا کیا ہے، سمجھتے ہیں ان کو جیسے ساتھ ہم نے وہ شیئر ذوالفقار کر علی سکتا ہے۔ بھٹو جیسے مقبول ترین لیڈر کو غلامی کی وجہ سے کھو دیا، کیا اب اسی سازش جہاں ان کی تصویریں عمران خان کی بھیجی جا رہی ہے، کیا یہ کیس بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا؟ اور مسلم لیگ نون کے لوگ شرط لگا رہے ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوگی، آپ آئینی ماہر کے طور پہ بتائیں کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اور خدا نہ خواستہ ذوالفقار علی بھٹو والی ہسٹری تو نہیں دہرائی جا سکتی؟ بھٹی صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح مماثلت کی ہے، وہی ضیاء الحق ہے، وہی ضیاء الحق کی باقیات ہیں اس وقت بھی وہی ضیاء الحق کی باقیات ہیں۔ یہ پی ڈی ایم کی حکومت کا تسلسل ہے، یہ چیئر ٹیکرز ہیں، کیئر ٹیکر نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ اگر فواد احمد فواد اس میں موجود ہے، اگر احد چیمہ موجود ہے، اگر ڈاکٹر عسکری موجود ہے، تو یہ سارے وہی لوگ ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ماشاءاللہ بہت زیادہ چہیتے اور کرتے دھرتے موجود تھے۔ سو یہ تسلسل تو وہی ہے ضیاء الحق کی باقیات کا، چاہتے بھی یہ وہی ہیں۔ فرق یہ ہے بھٹی صاحب کہ اس میں سزائے موت نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ بھٹو کو تو انہوں نے اس میں سزائے موت دی تھی، ایٹم بام کا تو خیر بالکل دھمکی یہی تھی، عبرت کا نشان بھی یہی بنایا گیا، لیکن اس میں انہوں نے اعانت کے 109 میں، اور 109 بنتی نہیں ہے بھٹی صاحب، میں کیا کہوں، ذرا 107 تعزیرات پاکستان پڑھ کے کبھی قوم کو سنا دیں اعانت بنتی کس طرح سے ہے۔ جو چیز بنتی ہی نہیں ہے، جرم ہی نہیں بنتا، ہم نے اس میں بھٹو صاحب کو لحد میں اتار دی، اور یہ اس میں ایک دن ایک لمحے کے لیے اس کیس میں محترم عمران خان کو جیل میں رکھنا، یہ اس قوم کے ساتھ زیادتی ہے، یہ 25 کروڑ عوام کی حمیت اور غیرت کو للکارنے کے مترادف ہے۔ شرم آنی چاہیے جنہوں نے بھی اسے اس کیس میں اندر رکھا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی کیس نہیں بنتا ہے، نہ صرف یہ کہ کیبنٹ نے اسے ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا، یعنی ڈی کلاسیفائی بھی کر دیا تھا کہ یہ سیکرٹ نہیں ہے ڈاکیومنٹ، لیکن بھٹی صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ اس کے مندرجات سارے لے لیں، کیا اس سے کوئی قومی ہماری نیشنل سیکیورٹی خطرے میں پڑتی ہے؟ کون سی ہم نے تنصیبات ہیں جو دشمن کو اس کے ذریعے، اس مندرجات کے ذریعے اس کو آشکارا کر دیا ہے؟ کون سا پاکستان کا آفیشیل سیکریسی ایکٹ کا دفعہ مجروح ہو رہا ہے یا اس میں آ رہا ہے؟ دیکھیں 1923 میں آفیشیل سیکریسی ایکٹ تاج برطانیہ نے آپ کو غلام رکھنے کے لیے اور یہاں گردن سے پکڑنے کے لیے یہ نافذ کیا تھا۔ ہم اسی 1923 کے آفیشیل سیکریسی ایکٹ کو آج کے خود مختار پاکستان میں اپنے آپ کو غلام رکھنے کے لیے، اب وہ برطانیہ تھا، اب ہم امریکہ یا ڈونلڈ لو کی غلامی میں ہم اپنے آپ کو جو ہے دھکیل رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اچھا کھوسا صاحب، ایک دو تین باتیں بڑی ہیں کہ آپ پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، ہم نے آپ کی تاریخ دیکھی ہے، آپ کو زخمی بھی دیکھا ہے ہم نے ان تحریکوں میں۔ یہ فرمائیے کہ ایک بڑی سوری سٹیٹ آف افیئرز بن گئی ہے، وہ اس طرح کہ آپ نے کہا نیشنل سیکیورٹی، بھائی کون سی نیشنل سیکیورٹی اگر ایک تیسرے درجے کا تھرڈ کلاس بیوروکریٹ ایک پوری ریاست کو دھمکیاں لگا رہا ہے اور پھر اس پہ ہم سزائیں بھی دیں گے لوگوں کو۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایفیکٹیولی ہمیں کیپچر کر لیا ہے، لنڈن ہمارا اصلی دارالخلافہ بن چکا ہے، فیصلے وہاں ہوتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری جو ایلیٹ ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں 68 69 کی تحریک میں آپ بڑے سرگرم تھے، اس کے بعد سے جس طرح سے یہ چپڑاسی بنے ہیں ہم مغربی استعمار اور سامراج کے، یہ جو ہمارے بڑے بڑے لیڈر ہیں جن کے ووٹ بینک تو کوئی نہیں ہے، نوٹ بینک بڑے ہیں، تو یہ ڈو یو تھنک دیر از اینی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل؟ ہم اس غلامی سے، اس سب سروینس سے نکل سکیں گے؟ قاضی صاحب میں عرض کرتا چلوں، بھٹو صاحب نے پیپلز پالیٹکس کی تھی، لوگوں کا ایک جم غفیر ہوتا تھا، ایک سیلاب ہوتا تھا جو ان کو ریسیو بھی کرتا تھا اور تقاریر کرتی تھی، کوئی لے کے نہیں، بسیں بھر کے نہیں آتا تھا۔
رانی شہید بے نظیر بھٹو پیپلز پالیٹکس کرتی تھی. ان کے بھی جلسے دیکھے ہیں دنیا جہان سے. وہ جب آئی تھیں تو ایئرپورٹ سے لے کر داتا دربار تک انسان ہی انسان تھا, سر ہی سر نظر آتے تھے, سارے لاہور بھرا پڑا تھا. اب بدقسمتی سے پیپلز پالیٹکس بینڈ دفن ہو چکی ہے, پاور پالیٹکس ہے. پاور پالیٹکس 2 مرتبہ جو ہے ریجیکٹ کی ہے عوام نے. ایک سے جو الیکٹیبلز کی ٹرم آئی, الیکٹیبلز جو ہے وہ ڈیپوٹیشن پر ہوتے ہیں, وہ آپ نے یہاں سے اٹھا کے ادھر بٹھا دیے, ادھر سے اٹھا کے ادھر بٹھا دیے, وہ چوگا جہاں سے ملتا ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں. جب الیکٹیبلز کو یا بھٹو نے ختم کیا تھا, جب اس نے کھمبے کو بھی ٹکٹ دی تھی تو کھمبا بن گیا تھا, نوکر کو دی تھی نوکر بن گیا تھا, ذمہ دار ہار گیا تھا. اب عمران خان نے ان الیکٹیبلز کو زیرو کر کے رکھ دیا ہے, زیرو کر کے رکھ دیا ہے. اب ترین کی جو پارٹی ہے یا علیم خان کی پارٹی ہے, یہ کھڑے ہو کر دیکھ لیں, نہ صرف لوگ گندے انڈے ماریں گے, ٹماٹر ماریں گے, بلکہ ان کا ووٹ نہیں نکلے گا, ضمانتیں ضبط ہوں گی. کھٹک کا بنایا ہے انہوں نے پارٹیز, کنگز پارٹیز بنائی ہیں, الیکٹیبلز ختم ہو گئے. ابھی تک جو اس کا عوام کی جو طاقت ہے وہ عمران سے نہیں توڑ سکے. اور اس لیے اب پھر پیپلز پالیٹکس آئے گی. آج الیکشن کیوں اناؤنس نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ مثبت نتائج, جو ضیاء الحق کہتا تھا کہ جب تک مثبت نتائج نہیں ہوں گے تو تب تک جو ہے الیکشنز نہیں ہوں گے. We will be back if you ask for it.